اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم تمام مسلمانوں کی جو اس وقت دنیا کے نقشے پر 200 کروڑ کی تعداد میں ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہے، ایک اسلامی برادری تشکیل دینی ہے۔ اب سوال ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کیا ہے، اسلامی برادری کیا ہے؟ تو دوستو، اسلامی معاشرہ جنتی معاشرے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا قرآن میں جا بجا تعارف کروایا ہے۔ اگر ہم سورہ واقعہ کا مطالعہ کریں تو رب العالمین نے اصحاب الیمین ان کا ذکر کرتے ہوئے جنت کے انعامات کا ذکر کیا اور پھر کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، جنتی جنت میں کوئی بیہودہ کلام نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ جنت میں تو خدا کی طرف سے بھی سلامتی ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی ہے، اور خود جنتیوں کا آپس میں جو باہمی تبادلہ خیال ہے وہ سلامتی پر مبنی ہے۔ یعنی جنتی معاشرے کے اندر کوئی بیہودگی نہیں ہے، جنتی معاشرے کے اندر کوئی غیبت نہیں ہے، جنتی معاشرے کے اندر کوئی چغلی نہیں ہے، جنتی معاشرے کے اندر کوئی طنز اور تمسخر نہیں ہے، جنتی معاشرے کے اندر کوئی طعنہ اور تشنیع نہیں ہے۔ ایسا معاشرہ ہم مسلمانوں نے مل کر تشکیل دینا ہے، اور واللہ اگر ہم ایسا معاشرہ تشکیل دے گئے تو آسمانی بادشاہت میں داخلے کے لیے کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، بڑی معروف روایت ہے لیکن عمل کے جذبے سے سنیں۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا سنا تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلامتی کو عام کرو۔ جانتے ہو، ہماری عادت ختم ہو چکی ہے، جانتے ہو تو سلام کرو، نہیں جانتے تو سلام کرو، بڑا ملے تو سلام کرو، چھوٹا ملے تو سلام کرو، فتنے کا ڈر نہ ہو تو صنف مخالف کو بھی سلام کرو، افشوا السلام۔ اور پھر رسول نے کہا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی کبھی پڑوس میں جھانک کے دیکھ لیں، کبھی محلے کی خبر لے لیں، کس گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کس گھر میں لوگ بھوکے ہیں اور کس گھر میں لوگ پیٹ پر پتھر باندھ کے سو رہے ہیں۔ وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا معنی کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہو شریک ہو جاؤ، خوشیوں کو دوبالا کر دو، غم کا موقع ہو شریک ہو جاؤ، غموں کو بانٹ لو۔ اور پھر رسول نے کہا اس وقت نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ موقع دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ شوق دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم فجر کی نماز کے بھی پابند ہوں، اور کبھی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کے لیے فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھیں، 2 رکعت پڑھیں، خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، جھولی پھیلا دیں، اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں مانگنا شروع کر دیں۔ اور اگر یہ 4 کام ہم تمام دوستوں نے کر لیے تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، آسمانی بادشاہت میں داخلہ مل جائے گا، کوئی رکاوٹ تمہارے سامنے نہیں ہوگی۔